مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے موت اور زندگی پیدا کی لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کس کا ہے، وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اس دنیا میں جا کے مجھے بھول گئے یا مجھے یاد رکھا۔ اب سائنس کا ٹاپک چونکہ مذہب نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اس ساری تقریر کو ہڑپ کرنے کے لیے، یہ ایسے ہوتا ہے نا عدالت میں آپ نے کیس کیا کہ وسیم یا کوئی ایسا نام مارکیٹ میں لائیں جو کسی کا ہو نہیں، کہ پھر وسیم صاحب ناراض ہوں گے، کبھی ستار کا نام لیتا ہوں، ایسا نام جو مارکیٹ، سبکتگین بہت کم چلتا ہے نا۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے سبکتگین پہ کیس کیا کہ اس نے میرے ماموں کو اللہ نہ کرے یا کسی کو قتل کیا اس نے۔ تو اکثر وکیل کیا کرتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کے پرانی ڈیٹ پہ جہازوں کی ٹکٹ لے کے، پاسپورٹ ویزا لے کے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں تاریخ کو امریکہ میں تھا، یہاں پر بولو تھا ہی۔ اب کیس قابل سماعت ہی نہیں رہتا۔ کیا خیال ہے بھائی، بندہ یہاں تھا نہیں، بندہ مرا ادھر انڈا موڑ پہ ہے، یا ادھر یہ کون سی جگہ سخی حسن پہ ہے، اور جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ مارکیٹ میں تھا ہی نہیں، یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیا تو اس سے پہلے مر چکا تھا۔ کیا خیال ہے؟ تو اب سارے سوالات جج نے جو تفتیش کرنی تھی، اچھا اس کو لے کر آؤ، اس سے کراس کوئسچن کرو، گواہوں کو لے کر آؤ، یہ تحقیق کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، یہ تمام تحقیق کے دروازے جج کے لیے کیا ہو گئے، بند ہو گئے۔ بالکل یہی کام یہاں پر ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود سے بنی ہے، ایک مفروضہ آپ نے گڑھ لیا۔ اب جب خدا ہی نہیں ہے تو رسول بھی نہیں ہے، رسول تو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں نا۔ کچھ بھی نہیں ہے تو نہ موت کے بعد زندگی ہے، بس ایسے آٹومیٹیکلی ہے، تو انسان میں اور کٹے میں کوئی فرق۔ میں یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا، لبرل لوگ، ان کا سب سے بڑا مسئلہ اچھی سڑکیں، اچھا صاف پانی، جو وہ کہتے ہیں امریکہ نے اتنی ترقی کی ہے، یورپ نے اتنی ترقی کی ہے تو ہم بھی وہیں تک پہنچے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں نا، فیملی سسٹم کو بچاؤ، نکاح کو پروموٹ کرو، زنا کو ختم کرو، والدین اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں ہوں گے، باپ کو گھر میں رکھنا ہے، بڑھاپے میں خدمت کرنی ہے، رشتہ داری جوڑنی ہے، نماز پڑھنی ہے فجر کی، حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، رمضان کے روزے بھی ہیں، اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، اللہ کے حکم پہ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرنا ہے، نظر جھکانی ہے، سود سے بچنا ہے، تجارت میں حلال و حرام دیکھے، تو پوری ایک ڈیٹیل ہے نا۔ کل ایک مسئلہ آیا، کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو میری جائیداد میں سے 80 لاکھ روپے دے دینا، یہ وصیت لکھ کے چلے گئے۔ انتقال ہو گیا تو وہ کیس کل ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا کوئی 80 لاکھ نہیں ملے گا، جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ہی ملے گا، 12.5%۔ کیوں بھائی؟ ابا نے وصیت کی تھی۔ بھائی نبی نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کیا ہے؟ جس کا وراثت میں اللہ نے حصہ رکھ دیا اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ بھائی اللہ کے پیغمبر ہے نا، نبی نے فرما دیا، ختم۔ تو ہر چیز میں اسلام ایک قانون لے کر آیا ہے جس میں آپ کو اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ اسلام کو مانتے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ پوری بحث ہی جڑ سے اکھاڑ دی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا انسان میں اور کٹے میں کوئی فرق، جب سے میں گیا ہوں نا لاسانی کے کٹے میں نے دیکھے ہیں تو مجھے ترقی کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ کٹے سمجھتے ہیں جو بچڑے نہیں ہوتے، وہ بڑے بڑے بقرعید میں جو کراچی میں کٹتے ہیں نا بڑے بڑے، تو یہ جو مادی ترقی ہے نا، صرف اور صرف مادی ترقی، اس ترقی کی ڈیفینیشن یہی ہے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، علاج کی اچھی سہولت ہو، یہی ہے نا بھئی، یورپ میں یہی تو ہے۔ باقی خدا کیا کہتا ہے، توحید کیا ہے، رمضان کیا ہے، اللہ کیا ہے، وہ ایک طرف مذہب، ہر ایک اپنا ذاتی نجی معاملہ ہے، پرسنل۔ اچھا انسان کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں داخل ہی نہیں ہیں۔ اچھا انسان سے کہتے ہیں تھینک یو سے بات شروع کرے، تھینک یو پہ بات ختم کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، بس 2-4 چیزیں جو مینر سے جن کا تعلق ہے، بس وہ چیزیں۔ آپ جائیں لاسانی اور دل پسند کے فارم ہاؤس جائیں، میں کہتا ہوں بیل زیادہ ترقی کر رہے ہیں وہاں پہ،
خوراک اچھی. میں نے خود دیکھا ہے دیسی گھی کے, میں نے ویڈیو بنا کے اپنے چینل ہے میرا مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے, آپ دیکھیں اس پہ اتنے بڑے بڑے دیسی گھی کے نوالے بنا کے ان بیلوں کو صبح صبح کھلائے جاتے ہیں, ہضم کرنے کے لیے پھر چورن کھلایا جاتا ہے. ایسی پروٹین سے بھری ہوئی خوراک آج میں اور آپ نہیں کھا رہے ہیں. ہمارے ہاں کورونا کی ویکسین کے نام پہ بہت حکومت عاجز آ گئی ہے, ابھی تک ویکسینیشن کا عمل مکمل نہیں ہوا. ان بیلوں میں جتنی بیماریوں کا امکان 100 سال بعد بھی ہو سکتا ہے نا, اس کی بھی ویکسین ان کی, بولو نا, وہ بھی اس کی بھی ویکسین ہو چکی ہے ان کی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو ان کی وہ بھی ویکسین ہو چکی ہے. نیچے ان کو جو رہنے کا ہے وہ ایسی بھالو مٹی جو ہمارے لیے کارپیٹ کا کام, یعنی ہمارا ایسے جیسے کارپیٹ, ایگزاسٹ فین ہے, اور ان بیلوں کو جو پالا جا رہا ہے اس میں ٹیمپریچر کو بھی بہترین مینٹین رکھا جا رہا ہے. گرمیوں میں اے سی ہوتا ہے اور سردیوں میں ہیٹر کا انتظام ہے. میرا بھانجا میرے ساتھ گیا تھا, اتنا دبلا پتلا سا, میں نے کہا یار اس کو بھی باندھ لو, بتاؤ ہر مہینے کے پیسے کتنے لو. کیا خیال بھائی, اگر یہ آپ یہ حساب اس کے ساتھ ہو جائے, سبحان اللہ. تو آپ مجھے بتاؤ جانوروں کے لحاظ سے وہ کٹے ترقی کی عروج پر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ ہے آج کی دنیا میں ترقی کی ڈیفینیشن. تو اگر آپ اچھا کھا رہے ہو, اگر آپ اچھا پہن رہے ہو, اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہے, آپ رہتے ہو اچھے گھر میں, اور آپ کی خوراک بھی اچھی ہے, آپ کی بیماریوں کا, ان کی بیماریوں کا فوراً علاج ہوتا ہے. ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً, تو آپ کے علاج بھی فری ہے. اس کو اگر آپ ترقی سمجھ رہے ہو تو آپ میں اور کٹے میں, لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو قرآن جو کہتا ہے نا, جو مقصد حیات ہے, جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے, وہ کٹا بننا نہیں ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تمہیں آزما رہا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. تو جو عمل کے لحاظ سے اچھا ہے وہ کٹے جیسا نہ بھی ہو, وہ باریک دبلا پتلا بھوکا رہ کے اس کی ہڈیاں کمر سے لگ گئی ہوں, پیٹ کمر سے لگ گیا ہو, اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے. اور جو کھا کے اتنا موٹا مستنڈا ہو گیا اور ترقی کی انتہا کو پہنچا ہوا, اگر وہ عمل کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں وہ کامیاب انسان نہیں ہے, کیونکہ مقصد حیات سے ہٹا ہوا ہے وہ. تو آپ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں, آپ نے ترقی کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے, اس مفہوم کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. وہ مفہوم نہیں لینا جو گوروں کا مفہوم ہے ترقی کا. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ تو لِيَبْلُوَكُمْ, یہ مطلب نہیں کہ اچھا کھائے نہیں, اچھا پہنے نہیں, یہ اس کا ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے, یہ کل نہیں ہے. تو سائنسدانوں نے اللہ کو کیوں نکالا بیچ سے؟ اللہ کو نکالنے سے, کیونکہ اللہ کو نکالنے کے لیے ضروری, مذہب کو زندگی سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کا تصور ختم کیا جائے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. تو وہ اس لیے کہ یار یہ کیسے بنا, تو بنا کے وہ بندر والا جو تصور ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک تو سیریس سوال ہے, ایک مذاق والا سوال ہے. پہلے سیریس کر لیتا ہوں, پھر مذاق والا سوال بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سیریس سوال یہ ہے کہ بندر سے جب انسان بنا تو ایک دم سے کیوں بن گیا انسان؟ آہستہ آہستہ بننا چاہیے تھا نا بھائی. بندر ترقی کرتے کرتے یہاں تک آیا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو کروڑوں بندر ترقی کرتے کرتے یہ ایک ہی ایک دم سے یہاں تک پہنچ گیا؟ لاکھوں ہوں گے جو ترقی کرتے کرتے یہاں تک آئے, تو یہ بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے ایک دم سے شارٹ کیوں ہوئی ہیں؟ بھائی دیکھو, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ارتقاء تک تیر رہے ہیں, ہم پہنچ رہے ہیں, تو کچھ تو ایسے ہوتے جو پورے وسیم بھائی بن جاتے, کچھ ایسے ہوتے جو ان سے ایک نمبر پیچھے ہوتے, ان کی باقی ساری چیزیں وسیم بھائی جیسی, صرف دم تھوڑی سی, یہ ابھی ایک آگے اسٹیپ تک آئے ہیں نا. پورا قافلہ چلا ہے بھائی, تو کچھ پشاور اسٹیشن تک پہنچا ہے, کچھ ملتان پہ کھڑا ہوا ہے, کچھ خانے وال پہ آ کے انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. یہ کیسی ترقی ہے کہ یار بندر بھی موجود ہے اور انسان بھی موجود ہے, درمیان میں جو لاکھوں کروڑوں سال کے گیپ میں جو مخلوق آئی تھی وہ مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہے کہ وہ کسی کو ملنے کا نام نہیں لے رہی. یہ تو اس سے تو آدم کا مٹی سے بننا زیادہ آسان ہے بنسبت بندر سے انسان کا بن جانا. لیکن کیوں سائنسدانوں کو اتنا مسلط کر لیا ہے سر کے اوپر کہ کچھ بھی خدا کے انکار کے لیے کہہ دیں تو لوگ منوان اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار. دوسرا سوال میرا مذاق والا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سوال یہ ہے
کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے، میرا سوال یہ کہ وہ دم کہاں ہے پھر؟ وہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ دم کہاں ہے؟ بالکل ہی غائب کیوں ہو گئی؟ کچھ لوگوں کی ہونی چاہیے تھی، کچھ لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے تھی، جو اس پروسیس سے گزر رہے. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے، وہ دم تم نے غائب کی ہے.